اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا درس نمبر 14 لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے درس میں ہم جس سوال کو مطرح کریں گے وہ اکثر طور پہ ہمارے حجاج کرام کو پیش آتا ہے، احرام کے متعلق یا حج کے اندر جو انہوں نے لباس پہن کے حج کیا ہوتا ہے، جس لباس کے ساتھ اس لباس میں خمس نہ ادا کرنے کی صورت میں ان کے حج کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہم سوال پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کا تفصیلی جواب آیت اللہ سستانی کے فتویٰ کے مطابق بیان کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسے کپڑے میں حج کیا کہ جس کپڑے کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے خمس نہیں نکالا تھا، جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ جس کپڑے کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے خمس نکالنا ہوتا ہے اس کا، اور تب جو ہے وہ پہن کے انسان احرام پہن سکتا ہے اور تب طواف کی جو نماز ہے وہ تب ادا کر سکتا ہے۔ یہ اسے مثلا نہیں معلوم تھا، یا غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس نے خمس نہیں نکالا، یا جہالت کی وجہ سے اس نے خمس نہیں نکالا اور حج کر کے آ گیا، تو اس صورت میں اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ 3 صورتوں میں اس کا حج جو ہے وہ ٹھیک قرار پائے گا۔ آیت اللہ سستانی کی رائے یہ ہے کہ 3 صورتوں میں اس کا حج ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے اس نے ان کپڑوں سے، اس لباس سے خمس نہیں نکالا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کپڑوں کے اوپر خمس واجب ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اسے مسئلے کا ہی علم نہیں تھا، وہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، اور اس کی جہالت بھی ایسی تھی کہ اس جہالت کا کوئی عذر تھا، جاہل قاصر تھا، خمس کے وجوب کا مسئلہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ جو مسئلے کے متعلق اس کی جہالت تھی وہ جہالت بھی ایسی تھی کہ جس کا کوئی عذر تھا۔ تو ان تینوں صورتوں میں اگر اس نے ایسے کپڑے میں حج کیا ہے کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا اور خمس اس نے نہیں نکالا تھا، تو اس کا حج صحیح قرار پائے گا۔ غفلت کی وجہ سے خمس نہیں ادا کیا ہے اور پھر اس میں حج کیا، نمازیں پڑھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جو لباس پہن کے میں طواف کی نماز پڑھ رہا ہوں یا حج انجام دے رہا ہوں اس میں خمس بھی واجب ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ اسے مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، اور مسئلے سے جو اس کی جہالت تھی اور لا علمی تھی وہ ایسی تھی کہ اس کا کوئی عذر تھا، مثال کے طور پہ اس کے پاس سیکھنے کے وسائل موجود نہیں تھے۔ تو ان تینوں صورتوں میں جسے ہم نے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے اس کا حج درست ہوگا۔ ایک صورت ہے کہ جب یہ تینوں صورتیں نہ پائی جائیں تو پھر اس کے حج کا صحیح ہونا اشکال ہے، اور ایک صورت میں اس کا حج جو ہے وہ باطل قرار پائے گا، اور وہ یہ کہ وہ لباس جو اس نے طواف کے دوران پہن رکھا ہے اسی لباس کے ذریعے اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہو، تو اس صورت میں اس کے حج کے صحیح ہونے میں اشکال ہوگا۔ البتہ اگر وہ جاہل مقصر ہے، یعنی سیکھنے کے تمام تر وسائل اس کے پاس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کسی سے وہ رابطہ کر کے مسائل پوچھ سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور احکام کو نہیں سیکھا، تو اس صورت میں طواف کی جو اس کی نماز ہے وہ اگرچہ بنابر احتیاط واجب باطل ہوگی، لیکن اس کے اوپر ان نمازوں کو اس صورت میں ان نمازوں کو ادا کرنا، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا اور اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی، اور اس کا حج بھی صحیح ہوگا، حج اس کا باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے وہ لباس جو پہنا ہوا ہے طواف میں اور طواف کی نماز بھی اس نے ادا کی ہے، اسی لباس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ رکھا ہے، مثال کے طور پہ اس نے اوپر جو چادریں اوڑھ رکھی ہیں ان کے علاوہ اس نے
نیچے ایک ایسا انڈرویئر پہن رکھا ہوا ہے کہ جو سلا ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ حج میں سلا ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتا ہے، اس نے ایک ایسا لنگوٹ پہن رکھا ہے یا ایسا ایک انڈرویئر پہن رکھا ہے کہ جس میں سلائی نہیں ہوئی، اس سے اس نے اپنی شرمگاہ ڈھانپی ہوئی ہے، اوپر اس نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں جو اس نے لباس پہن رکھا ہے اس سے اب اس کی شرمگاہ جو ہے وہ نہیں ڈھپی ہوئی، یعنی اوپر جو چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپا ہوا، تو اس صورت میں جو اس نے طواف میں اور طواف کی جو 2 رکعت نماز ہیں اس میں اگرچہ اس نے کسی اور کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رکھا ہے اور اوپر سے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں جو طواف کی نماز ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی اور اس کا حج جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کا حج بھی ٹھیک قرار پائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔